کہ ولی کون ہے؟ فرمایا ان اولیاءکم الا المتقون، متقین ہی اللہ کے ولی ہیں، متقین ہی اللہ کے ولی ہیں۔ ولایت کے لیے تقوی و طہارت یہ لازم ہے، یہ شرط ہے۔ اب اگر السلام آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ اگر السلام نے ارشاد فرمایا ان لکل شیء معدنا ومعدن التقوی قلوب العارفین، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی کان ہوتی ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی کان ہوتی ہے، یعنی مخفی خزانہ ہوتا ہے، اور تقوی کی کان آنکھوں کے دل ہیں، تقوی کی کانیں عارفین کے دل ہیں۔ اور حضرت اکرم السلام کی حدیث پاک اس کے راوی حضرت انس بن مالک ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آل محمد، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کی آل کون ہے، آپ کی آل کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا کل تقی، فرمایا ہر متقی پرہیزگار میری آل سے ہے، ہر متقی پرہیزگار میری آل ہے۔ یعنی وہ حقیقی اور نسبی تعلق تو انہی کو حاصل ہے جن کے ساتھ قوم کے رشتے ہیں، لیکن یہ اگر السلام اپنے غلاموں کو محبت عطا فرما رہے ہیں اور فرمایا کہ کل تقی فہو عالی، ہر متقی میری آل ہے، یعنی ہر متقی ہمیں پیارا ہے اور ہر متقی ہمارا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی کہ ان اولیاء الا المتقون، صرف متقین ہی اللہ کے ولی ہیں، متقین ہی اللہ کے ولی ہیں۔ تو جو اللہ کا ہو گیا وہ حضور کا ہو گیا، اور جو حضور کا ہو گیا وہ اللہ کا ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ بات واضح ہو چکی کہ ولی کوئی اور نہیں ہو سکتا، متقی ہی اللہ کے ولی ہیں۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ جسے کوئی ظاہر کہہ دے، یہ قرآن کی نص ہے، قرآن کی آیت ہے، اور قرآن کی اس آیت میں ولی ہونے کا معیار اور نشانی بتائی گئی کہ جس کے پاس تقوی و طہارت نہیں ہے وہ ولایت کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کا ولی وہی بن سکتا ہے جو تقوی و طہارت رکھنے والا ہے۔